جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل بہت دردناک واقعہ ہوا اور جو کہ ناقابل بیان ہے، جس کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے۔ لاہور میں گجر پورہ کے قریب خاتون کو جس طرح ظلم اور اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا، اس کے 3 بچوں کے سامنے، نہ صرف یہ غلط عمل کرنے سے پہلے اور بعد میں بھی اس خاتون کو بہت زیادہ زدوکوب کیا گیا۔ اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ مجرم پکڑے جائیں گے اور ان کے ساتھ انجام کیا ہوگا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن مجھے امید ہے بلکہ آپ چند گھنٹوں میں خبر سن لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ واقعہ ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اس واقعے کے بعد جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے محترم قابل احترام افسر، جن کا میں نام نہیں لے سکتا، ان کا بیان آیا۔ اس قدر افسوسناک ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جناب اس خاتون کو کیا ضرورت تھی رات 12:30 بجے نکلنے کی؟ اگر وہ نکلی ہی تھی تو وہ موٹر وے کی بجائے جی ٹی روڈ سے کیوں گئی؟ سنسان علاقہ کیوں اختیار کیا؟ پر خاتون نے پیٹرول کیوں نہ چیک کیا نکلنے سے پہلے؟ بہرحال ان سب کا جواب میں آپ کو دوں گا۔ وہ ہماری بہن ہے، ہمیں بہت زیادہ دکھ ہے اور ہم سب اس واقعے پہ بہت زیادہ غم و غصہ ہے۔ بہرحال وہ خاتون یہ کہتی ہیں کہ جب وہ نکلی کوئی 1 بج رہا تھا، اور کیونکہ وہ فرانس میں رہتی ہیں، ان کے وہاں ہر 5 کلومیٹر کے فاصلے پر پمپ ہوتا ہے، انہوں نے ایسا ہی یہاں سمجھا۔ دعا ہے ایسا کوئی قانون آ جائے کہ ایسے ملزموں کو، دردناک درندوں کو، بھیڑیوں کو سر عام پھانسی دی جائے۔ مجھے یقین ہے اگر ایک دفعہ ایسا ہو گیا، اس کے بعد کسی کی ماں بہن کی عزت کو کوئی ہاتھ لگانے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا ضرور۔ کہ علم میں ایک اضافہ کروں، بالکل ایسا ہی واقعہ آج سے کوئی 3 یا 4 ماہ پہلے انجام پایا کہ ایک کلینک پر کام کرنے والی لڑکی رات کے وقت ڈیوٹی ختم ہونے پر اپنے گھر جا رہی تھی۔ اسی راستے سے اس لڑکی کی اس عصمت کو پامال کیا گیا۔ بے شک کوئی شک نہیں وہ ملزم پکڑے گئے، وہ اب جیل میں ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ پولیس دباؤ ڈال رہی ہے کہ اس لڑکی پر کہ وہ لڑکی ان مجرموں سے صلح کر لے۔ اب ذرا سوچیں اپنے ان قابل احترام اداروں کے بارے میں اور اس افسر صاحب کے بارے میں جو اس وقت بھی تھے اور آج بھی وہیں موجود ہیں، جن کی موجودگی میں ایک اور واقعہ سر انجام پایا۔ کام کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ علاقہ ویران ہے، جنگل ہے، یہاں یہ واقعے سر انجام پا رہی ہیں، تو ہمارے ان محکموں کا کیا کام نہیں کہ وہاں پر پیٹرولنگ بڑھا دیں، تھوڑی نفری لگا دیں؟ کیا فائدہ 15 کا، موٹر وے پولیس کا اور اس ڈولفن فورس کا؟ آج کی سب سے اہم بات ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے قابل احترام وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے اور میں بہت زیادہ پر امید ہوں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات عرض کر دوں جو مجھے مختلف سورس آف سوشل ونگ سے معلوم ہوا ہے کہ اب پولیس مقابلہ ہوگا، ان لوگوں کو انکاؤنٹر کر دیا جائے گا۔ یہ انکاؤنٹر کسی بھی وقت آج ہو جائے یا چند دنوں میں ہو جائے، آپ خود سن لیجئے گا، کیونکہ آجی صاحب نے کہا ہے
کہ ہم مجرموں کے بہت قریب ہیں۔ یہ انکاؤنٹر کیوں ہوگا؟ کیونکہ ہمارا عدل و انصاف کا نظام بہت طویل ہے۔ وہ مجرم پکڑے جائیں گے، جیل جائیں گے، ضمانتیں ہوں گی، وہ پھر باہر آ جائیں گے۔ اسی لیے جب تک سر عام پھانسی کی سزا نہیں ہوگی، اسی طرح ان ملزموں کا سر عام یا چھپ چھپا کر انکاؤنٹر ہوتا رہے گا۔ مزید آپ سب سے درخواست ہے کہ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ یہ غلطی کس کی تھی۔ کیا یہ موٹر وے پولیس کی غلطی نہیں تھی؟ کیا موٹر وے پولیس کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس خاتون کو ڈائریکشن دیتی کہ اگر ہم وہاں نہیں آ سکتے کہ وہ خود 15 پہ کال کر لے، یا وہ خود موٹر وے پولیس خود 15 کو کال کر کے اس پریشان زدہ خاتون کی مدد کرتی۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو، ہماری سب کی ماؤں بہنوں کی عزتوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کیجیے گا تاکہ میں مزید آپ کے لیے نئی سے نئی چیزیں لے کر آتا رہوں۔ خدا حافظ، اللہ نگہبان۔